बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना वज़ीराबाद के साथ मैं हूं नईम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीराबाद की अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून के सरगर्म और दरीना साथी हैं। मेरी मुराद जनाब चौधरी इफ्तिखार मसूद भुट्टर साहब। ये नहायत ही नफीस शख्स हैं और वज़ीराबाद के जो होते हैं सियासतदान, उनमें से इनका नाम एक है। तो आइए मुलाकात करते हैं भाई से और पूछते हैं इनसे मुख्तलिफ सवालात, दिलचस्प बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान। अच्छा, मुझे बताएं कि आज तो सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपना वज़ीराबाद की टीम की तरफ से। तो सर, आज हमारे नाज़रीन जो अपना वज़ीराबाद के नाज़रीन हैं, इन्हें बताएं अपने जो ख़ानदानी सियासी पद से मंज़र के बारे में पहले तो बताएं, बाकी बातें फिर करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी, जो ख़ानदानी पस मंज़र है, एक्चुअली मैं फ़िरोज़ वाला हमारा गांव है, फ़िरोज़ वाला ज़िला गुजरांवाला, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और अरसा दराज से हम इधर वज़ीराबाद शहर में सेटल्ड हैं और फैमिली से हम बिलोंग करते हैं जी। और ओरिजिनली हमारा गांव और हमारा ट्राइब बाकायदा वो फ़िरोज़ वाला ज़िला गुजरांवाला में। आप अपना जो है कोई सियासी पस मंज़र भी बताएं। बिल्कुल जी। सियासी वाबस्तगी और सियासी जो पस मंज़र है, मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। और मैं आपको जो वाबस्तगी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1982 में मेरे वालिद चौधरी मसूद अहमद भुट्टर साहब मरहूम और मेरे ताया चौधरी सैफुल्लाह भुट्टर, वो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट भी थे। लेटर ऑन वो एटीसी के जज भी हुए रावलपिंडी के। और मेरे चचा चौधरी जावेद अहमद भुट्टर मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो मेरे वालिद साहब और मेरे ताया और हमारी फैमिली ने 1982 में मियां नवाज शरीफ साहब को फ़िरोज़ वाला अपने गांव, अपने डेरे पर बुलाया था। उनके एज़ाज़ में दावत का अहतमाम किया गया था और उसमें तब ख्वाजा जावेद साहब जो हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट वाले, उनके वालिद ख्वाजा सफदर वो फेडरल मिनिस्टर थे। ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब वो भी फेडरल मिनिस्टर थे। उनके साथ हामिद नासिर चट्ठा साहब, ये उस वक्त प्रोविंशियल मिनिस्टर थे तालीम और सेहत के। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तब वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के। तो हमने इनको अपने गांव बुलाया था और वहाँ पे इनके एज़ाज़ में दावत का अहतमाम किया था। तो मेरे ख़्याल में ये मेरी सियासी वाबस्तगी ये चीज़ बताती है। और हम आज तक मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। एक जो बात मुझे करने को आपसे दिल कर रहा है, वैसे आपने इतने नाम मुझे लेकर बताए हैं, नवाशी साहब, हामिद चट्ठा साहब, तो दीगर, आप मुझे बताएं आपकी पसंदीदा शख्सियात कौन सी हैं। जो सियासी शख्सियात के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे सियासी शख्सियात के बारे में बताएं, आपकी पसंदीदा शख्सियात कौन सी हैं। सियासी तौर पर तो जी, पहले मैं आपको बताता हूँ जो बुज़ुर्गों में हैं। एक तो हैं हमारे इधर वज़ीराबाद में है चौधरी शाहनवाज चीमा साहब, एक्स मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, आपको पता ही होगा। औकाफ के बड़े वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं और बड़े वज़ादार शख्सियत हैं। और मेरी उनके साथ बड़ी एसोसिएशन है, मैं उनसे मिलता भी हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, बहुत कुछ उनसे मतलब सीखने को भी मिलता है और मैं उनको लाइक भी करता हूँ। और एक है गुजरांवाला में चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर साहब, जिनको सदाबहार वज़ीर भी कहा जाता है, जो शायद 5-6 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं। बड़े स्टाइलिश हैं, बड़े वर्सटाइल हैं और बड़ी कमाल की शख्सियत है। ये मैंने आपको बताया जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी रहनुमाई करते हैं। और अभी मौजूदा दौर में
میں سمجھتا ہوں کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب جو منسٹر ہیں ہمارے یہ اطلاعات و نشریات کے، یہ بڑے انرجیٹک ہیں اور بڑا یہ ایکٹیو ہیں اور بڑا مطلب ان کا ایک پولیٹیکل ویژن ہے. ایک تو میں ان کو لائک کرتا ہوں، اور دوسرا عروب سے میرے والد صاحب کے دوست ہیں پیر غلام فرید صاحب، سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں. ان کی صاحبزادی ہیں شازیہ فرید صاحبہ ایم این اے. وہ بڑی مطلب ان سے میں اس بات سے امپریس ہوں کہ وہ بڑی سرگرم رہتی ہیں اور پارٹی میں بھی اور پارٹی ورکرز کے ساتھ بھی اور مطلب ایک عوام کے ساتھ رابطہ بھی. تو یہ دونوں شخصیات جو ہے نا موجودہ دور میں عطاء اللہ تارڑ صاحب اور شادیہ فرید صاحبہ، ان کو میں لائک کرتا ہوں. جی بڑی اچھی بات ہے. پہلی بات تو یہ بزرگوں کی آپ نے بات کی ہے. ظاہر ہے میں نے کبھی سنا تھا 100 بکرے اور 100 جانجی، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو کامیاب ہونا ہے. ایک مزے کا سوال آیا ذہن میں. دیکھنے میں تو آپ بہت نرم مزاج، کیونکہ میں گفتگو بھی کر رہا ہوں اور آپ سے گہب گہب ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کا انداز ہے جیسے چودھری چودھراہٹ ٹائپ ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں بتائیں گے کیا چکر ہے اس بات کا؟ یہ نا جی کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک کہاوت بتائی ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ شاہ دا پتر بھی شاہ ہوندا ہے. کہتے ہیں نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو. واہ. تو میں نے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب کو، میں نے ان سے ایک چیز یہ سیکھی کہ ایتھکس اور مینرز یا اخلاقیات اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ہمیشہ اپنے حق کے لیے اور اپنے دوستوں کے حقوق کے لیے فائٹ کریں، اپنا حق لیں، اپنے ساتھیوں کا حق لیں. اس کے لیے آپ کو اگر مطلب کبھی سخت مزاجی سے کام لینا پڑے تو وہ بھی اسی طرح کر کے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے آپ اپنے حقوق کے لیے فائٹ کریں. تو کبھی کبھی آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، میرے میں یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمبل رہوں اور ہمبل ہو کے کائنڈ ہو کے، حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کائنڈ ہو کے ہی چل سکوں. لیکن کبھی کبھار یہ ایلیمنٹ میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ ایسا. اچھا اب چلو یہ تو ہو گئی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل وزیر آباد میں ضمنی الیکشن چل رہا ہے، جی جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی جی بالکل جی. ضمنی الیکشن، ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں تو اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ وزیر آباد کی جو سرزمین ہے شاید یہ رہی ضمنی الیکشن کے لیے گئی ہے. مطلب یہ آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو غالباً یہ تیسرا یا چوتھا بائی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے یہ. یعنی جسٹس افتخار چیمہ صاحب کا ہوا، اس کے بعد طلعت شوکت صاحبہ کا ہوا، اس کے بعد اب یہ پھر آ گیا ضمنی الیکشن. تو ضمنی الیکشن کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت ضمنی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلال فاروق تارڑ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں، بڑی ان میں پوٹینشل ہے لوگوں کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کے اپنی عوام میں رہنے کے لیے وہ بڑے سرگرم ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس علاقے کی محرومیاں تھیں وزیر آباد کی وہ کور ہوں گی. اور ایک بات میں اور آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو حلقہ ہے نا وزیر آباد، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تارڑ صاحب کی کامیابی کے بعد یہ جو لیڈنگ حلقے ہیں نا، مثال کے طور پہ خواجہ آصف صاحب کا حلقہ، لاہور سے مطلب خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ، ہمارا حلقہ ان حلقوں میں اس کا شمار ہوگا. کیونکہ یہاں کے جو الیکٹڈ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو اس سے پہلے بلال فاروق عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں، ان کے بھائی بلال صاحب کے، وہ آلریڈی منسٹر ہیں، تو وہ بھی اپنے
نیٹو سے, اپنے علاقے کے لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان کے لیے بڑے ہمیشہ فعال نظر آتے ہیں. اور اسی طرح جب بلال صاحب بھی الیکٹ ہو جائیں گے, یہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور یہاں پہ میگا پروجیکٹس آئیں گے, اور یہ جو ڈسٹرکٹ ہے وزیر آباد کا, یہ انشاءاللہ تعالی ضرور فعال ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم الیکشن میں آئے ہیں, ابھی الیکشن ہونا ہے, تو آپ یہ اس کو کہہ لیں کہ بارش کا پہلا قطرہ یہ ہے کہ یہاں پر الیکٹرک بسیز آ گئی ہیں, جو کہ عام آدمی کے لیے, آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹیشن جو ہے, سواری تو مین چیز ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اعلیٰ سواری, لگژری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ سواری ہم عام آدمی کو دینے جا رہے ہیں کہ وہ باعزت اور باوقار طریقے سے سفر کر سکے. تو آپ میں یہ, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا آغاز ہے, تو آپ بارش کا پہلا قطرہ دیکھ لیں کہ الیکٹرک بسز کا افتتاح ہو گیا ہے. تو آگے آگے آپ دیکھیں, ہم انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کریں گے, اور لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ ان کو ہر قسم کا ریلیف پہنچے, وہ میڈیکل ہو, وہ قانون و انصاف ہو, ٹھیک ہے جی, وہ ڈیولپمنٹ ہو. اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سیوریج کا نظام ہے وہ پورے وزیر آباد کا بہت بہترین ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے خطیر رقم منظور ہو چکی ہے, کام بھی شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سیوریج کے صحت کے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر اعلیٰ طریقوں پہ ان کو حل کریں گے. اور جو آپ اپنا وزیر آباد اور آپ نعیم میو صاحب, آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بڑا دیکھا جاتا ہے, اس کا بڑا فیم ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بڑے ویوز ہوتے ہیں, آپ کے سوال بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. اور یعنی آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ آپ کا پوڈ کاسٹ ایک بہترین لیول کا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. شکریہ سر, محبت ہے آپ کی. ناظرین, آپ نے بھٹر صاحب کی مزیدار گفتگو سنی, اور انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیات بھی بتائیں, تو ان سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. اپنا وزیر آباد ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان سدا زندہ باد, پائندہ باد, اور سلامت تا قیامت سلامت رہے.